السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ افغان مہاجرین پر آج پھر بات کریں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے۔ پاکستان نے تو خیر پہلے فیصلہ کر لیا تھا اور ان کو بھیجنے کا جو حکمت عملی ہے وہ بھی تیار کر لی تھی، لیکن یہاں پر افغانیوں کی پراپرٹی ہے، یہاں پر بہت وہ سیٹل ہو تھے، اس وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ ملک بھر میں پھیل چکے ہیں، کراچی میں بہت بڑی تعداد میں ان کا بزنس ہے، لاہور میں، چھوٹے موٹے تمام شہروں میں، راولپنڈی، اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں بھی افغانیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک طرف تو ہم افغانستان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، افغانیوں کو واپس بھی بھیج رہے ہیں۔ طالبان سے پہلے بھی ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار انہوں نے بات چیت کی تھی اور ابھی بھی وہ کابل کے دورے پر ان سے بات چیت کے لیے گئے ہیں، تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہے اس میں بھی افغانستان کا نام آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ افغانیوں کو واپس بھیجا جائے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان بھی، بلکہ ایران بھی، کیونکہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ایران کی جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں آپ سبھی نے دیکھا ہے کہ جو وہاں پر نقصان پہنچایا ہے، جو وہاں پر را کے ایجنٹ تھے انہوں نے نقصان پہنچایا۔ افغانستان کی سرزمین جو ہے ایران کے خلاف استعمال ہوئی، یہی گلہ پاکستان کو بھی تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور وہ استعمال انڈیا کر رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں جس طرح پاکستان میں افغان ریفیوجی تھے، وہیں ایران میں بھی افغان ریفیوجی کی بڑی تعداد تھی، وہاں پر بھی مہاجرین جو ہے وہ اسی طرح کئی سالوں سے رہ رہے تھے، اور ایران کو جب یہ ٹیکہ لگا تو ایسی مار پڑی ایران کو کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور پھر ایران نے فیصلہ کیا کہ افغانیوں کی چھٹی کراؤ، کیونکہ اسی طرح افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہوئی۔ ایران کو بہت بڑا دھچکا لگا، اتنا بڑا دھچکا لگا کہ اسے نہ ہو دیکھا نہ کچھ، بلکہ اس نے کیا کہ آپ چلے واپس بارڈر کھولا اور ان کو واپس روانہ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے پھر بھی ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے، کوئی حکمت عملی بنا رہی ہے، پاکستان کافی عرصے سے یہ کوششیں کر رہا تھا۔ اب پاکستان کی بات بتاتی چلوں تو پاکستان میں بھی افغان ریفیوجی کو لے کر یہ مسائل ہیں، کیونکہ پاکستان میں کے پی اور افغانستان یہ دو وہ جگہ ہیں جہاں پر افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، افغان مہاجرین کو استعمال کیا جا رہا ہے، افغانستان سے دہشت گرد جو یہاں آ کر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ بی ایل اے کی بات کریں تو بی ایل اے کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ بی ایل اے جو ہے اس نے اسی طرح افغانستان کی جو سرزمین میں امریکہ جو ہے وہ ہتھیار چھوڑ کر گیا تھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ بی ایل اے کو وہ فروخت ہوئے ہیں یا دہشت گردوں کو وہ فروخت ہوئے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے اب دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، اور بی ایل اے اتنی منظم تنظیم بنا دی گئی ہے دہشت گردی کی کہ وہ میرے خیال میں سیکورٹی ادارے ہمارے جو ہے وہ حیران رہ گئے ہیں، اور جو تانے بانے جڑے ہیں اس کے وہ افغانستان اور انڈیا سے جڑے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال کر رہے ہیں اپنی، بلکہ پاکستان نے بار بار طالبان حکومت کو گلہ کیا کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ کرنے والے سب سے پہلے ملک تھے، انڈیا نے آپ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا، لیکن انڈیا آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو طالبان نے پہلے بھی اس چیز کو جو ہے انڈوز کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کوشش کریں گے کہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، لیکن کیوں آپ دیکھیں کہ راک ایجنٹ جو ہے وہ ایران سے بھی نکلے، ایران میں بھی ملوث نکلے، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث نکلے، جنگ میں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے جو سارے پتہ لگایا، سراغ لگایا، وہ بھی سیم سٹوری تھی۔ اب یہاں پر بلوچستان کی خاص طور پر ہم بات کریں تو بلوچستان میں بہت برے حالات ہیں، اور بلوچستان میں وہ بی ایل اے جو ایک اپنا نعرہ لے کر نکلی تھی کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ دہشت گردی میں ملوث ہو گئے۔ پڑھے لکھے بچے وہاں سے افغانستان سے بلوچستان سے یہاں پر آتے تھے، اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کون نہیں جانتا اس کو، دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں آتی ہے، پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، لیکن یہاں پر وہ بچے آتے، یہاں پر وہ پڑھ لکھ کر واپس جاتے تو وہ کسی نہ کسی تنظیم کا حصہ ہوتے۔ تو یہ چیزیں پاکستان نے دیکھی ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے، بلوچستان کا نوجوان ہے، اس کو انڈیا کس طرح ڈیمیج کر رہا ہے۔ انڈیا اس بی ایل اے کی جو آزادی پسند کی تحریک تھی یا یہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی، وہ ملیٹنٹ کی تنظیم بن گئی، وہ دہشت گردی کی تنظیم بن گئی، تو اسی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ اتنے خراب ہوئے کہ افغان ریفیوجی جو دنیا بھر میں کی طرح ایران پاکستان میں تھے ان کو نکالا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران کا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، تو سب سے بڑی تعداد میں ان دو ممالک میں افغانی جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، اور میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں ایران میں بھی افغانی تھے، تو ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی افغانی اچھے بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ برے ہیں، لیکن
اب بات کریں کے پی کی اور بلوچستان کی تو وہاں پر انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. بلوچستان اور کے پی 2 ایسے صوبے ہیں پاکستان کے جہاں پر امن و امان کی صورتحال انہیں بالکل تباہ کر کے رکھ دی ہے. اور سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا ہے, کیونکہ وہاں پر قبائل سسٹم ہے. قبائل جو ہے وہ ان کے ساتھ دوسری طرح ٹیکل کرنا پڑتا ہے. آپ سیدھی طرح چڑھ کے آپریشن نہیں کر سکتے. آپریشن کرتے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی سیکورٹی اداروں کے لیے, لیکن کیونکہ انہوں نے یہاں پر ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کر کے ہمارے ینگسٹرز کو انوالو کر لیا, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے, ہم اپنے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے یہ افغانیوں کے واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں, ان کو واپس بھیجیں. اسی حوالے سے جو اسحاق ڈار ہیں وہ بھی کابل پہنچے جہاں پر ان کا اچھا استقبال کیا گیا. انہوں نے تمام تر جو پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہیں حالیہ, انہوں نے جو اس میں اضافہ ہوا ہے اس سے بھی طالبان گورنمنٹ کو آگاہ کیا. اس کے علاوہ جو ہے جو سلامتی یا سیکورٹی کے ایشوز پر بات کی گئی. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ کہ خطے میں انڈیا کیا پرفارم کر رہا ہے. خطے میں انڈیا یہ کر رہا ہے کہ نہ تو وہ افغانستان کو اوپر جانے دے رہا ہے, نہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے, اور نہ ہی وہ ایران میں. اب ہم لوگ تو پاکستان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں حملے کرا رہا ہے, انڈیا پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے, انڈیا کا جو را کے ایجنٹ تھے وہ بھی یہاں سے پکڑے گئے. اس کے بعد ایران کے ساتھ جب ہوا تو ایران نے واقعی کہا کہ یہ ہوا ہے, اور ایران نے واقعی اس چیز کو سنجیدہ لیا ہے. انڈیا جو ہے وہ صرف حکمرانی چاہتا تھا اس خطے میں کہ ہمارے ملک میں سکون ہو, اور دوسرے کے ملکوں میں ہم اس طرح کے فتنہ فساد پھیلا کر یہ چیزیں کریں. تو افغان ریفیوجی کی واپسی کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے. ایران نے بھی فیصلہ کیا, اور پاکستان کو بہت پہلے اندازہ ہو چکا تھا کہ جب تک ہم افغان ریفیوجیز کو واپس نہیں بھیجیں گے تب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی. اسحاق ڈار گئے, انہیں بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ بزنس کریں گے, لیکن پاکستان کی سرزمین کے خلاف آپ کی سرزمین اگر استعمال ہوئی تو پھر ہم بھی مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اسی لیے انہوں نے یہ دورہ کیا ہے تاکہ آپ ان کو ساتھ دوستانہ تعلقات بنا سکیں, ان کو بتائیں کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں, ہم آپ کے ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں, اور ہم ویزا دیں گے. واپس جا کر آپ ویزا لے کر آپ یہاں پر آئیں اور بزنس کریں. افغان ریفیوجی کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت پاکستان سے واپس جا چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ڈبل سے بھی زیادہ افغانی جو ہیں اپنے یہاں پر موجود ہیں, جن کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں, جن کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. حکومت اس طرح سے اس کو کامیابیاں تو نہیں مل رہی, ڈفرینٹ وجوہات ہیں, لیکن جو میں نے پرانے ولاگ کیے ہیں اس میں بتائی ہیں. لیکن اس وقت بھی آپ کو بتاتی چلوں تو بڑی تعداد میں افغانی یہاں پر موجود ہیں جو کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کو واپس بھیجیں, لیکن کیونکہ ڈفرینٹ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ حکومت اس طرح سے بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائی. لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمام افغانیوں کو واپس بھیجیں گے. جن افغانیوں نے واپس پاکستان آتا ہے تو وہ آنا ہے, وہ واپس ویزا لیں, اور ویزا لے کر یہاں پر بزنس کریں. اگر نوکری کے لیے آنا ہے تو ابھی آپ ویزا لیں تو پھر یہاں پر آئیں. تو اب آج کے ویلاگ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان اور ایران نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ بھارت جو ہے وہ افغانستان میں گھس کر دہشت گردی پھیلا رہا ہے. دہشت گردی کی وجہ سے جو افغانیوں کے مہاجر ہیں ان کو واپس جانا پڑ رہا ہے. تو پاکستان نے بہت ساتھ دیا, پاکستان نے طالبان گورنمنٹ بنتے ہوئے بھی ان کو ایکسیپٹ کیا. پاکستان نے جب وہاں پر جنگ ہوئی تب انہوں نے اس کو افغانستان کا ساتھ دیا. پاکستان کے ابھی کہ اگر افغانستان کی کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو افغانستان کی جو کرکٹ کے ٹیم کے پلیئرز ہیں وہ پاکستان میں ٹریننگ لیتے رہے. یہاں پر بہت سی افغانی ایسے ہیں جو اردو بولنا جانتے ہیں, حالانکہ وہ ایک پشتو یا پرشین یا دری اس طرح کی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یہاں پر ان کو شیلٹر دیا, سارا کچھ دیا. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کو ہمیشہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستان کو ہمیشہ افغانستان نے نقصان دیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پبلک اب چاہتی ہے کہ افغان ریفیوجی, افغان مہاجرین واپس جائیں. بالکل ویسے ہی فیصلہ کیا جائے, ویسے ہی سخت فیصلہ کیا جائے جیسا کہ ایران نے کیا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اب اس سے دکھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا رویہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوا. افغانی یہاں پر رہ تو رہے لیکن ان کی ایک برین واشنگ ایسے کی گئی کہ وہ پاکستان سے نفرت کر رہے تھے. کچھ افغانی ایسے ہیں جو پاکستان کو اپنا وطن کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہیں پلے بڑے ہیں, ہم یہیں کی بریڈ ہے, ہم یہیں کا کھایا پیا ہے, یہیں روزگار کیا, ہم نے کبھی افغانستان دیکھا نہیں ہے, ہم کیسے واپس جائیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نا آٹے کے ساتھ گھن بھی پیچھے جاتے ہیں. بڑی تعداد ایسی ہے جو افغانستان کی, جو پاکستان سے محبت نہیں کرتی, پاکستان کے خلاف نفرت رکھتی ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آسان ٹارگٹ ہے انڈیا کے لیے کہ ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے, پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہ افغانی جو ہیں اس وقت ہمارے باجوڑ میں دیکھیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں, ہمارے کے پی کے مختلف علاقوں میں دیکھیں کتنے برے سنگین حالات ہیں کہ سیکورٹی ادارے جو چاہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف آپریشن کیا جائے.
اور انہوں نے قبائلیوں کو بتایا کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہاں کے مقامی نہیں بلکہ افغانستان سے لوگ آ کر یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور حساب دار کا افغانستان جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات ہیں ان میں کون ملوث ہے، اور ان کو یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ آپ کی سرزمین میں انڈیا بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ اب تو ایران بھی بول پڑا ہے، ایران کے خلاف جو سرزمین جو افغانستان کی انڈیا نے استعمال کی ہے، اور وہ جو را کے ایجنٹ ہیں وہ یہی راستے استعمال کرتے ہوئے یہیں سے دو نمبریاں کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں پاکستان میں اور ایران میں، اور پھر دہشت گردانہ جو حملے ہیں ان میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ کرتے ہیں، وہاں پر وہ بیٹھ کر تمام گیم جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو افغان مہاجرین کی اب واپسی کا سلسلہ ضروری ہو گیا تھا، واپس بھیجنا ان کو ضروری ہو گیا تھا کہ پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا۔ پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ افغانی جو ہے ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ ایک تو وہ مسلم کنٹری ہے، ایک ہمارا نیبر ہے، تو اس حوالے سے ہمیں ضروری تھا کہ ان کا ساتھ دیتے، لیکن کیونکہ حالات اس قدر سنگین ہو گئے ہیں کہ اب ان کی واپسی بہت ضروری ہوگی تھی۔ پاکستان اب مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ تو افغانیوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، ہمارے پاس اپنے ریسورسز بہت کم ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مزید اب ہم لاشیں نہیں اٹھا سکتے، مزید ہم دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو یہ والی جنریشن ہے جو ابھی ہم ینگ ہیں، ہم نے اپنا پورا بچپن جو ہے وہ دہشت گردی کی نظر کیا، ہم نے نہیں پتا تھا کہ ہم اسکول سے واپس آئیں گے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اگر آئس کریم کھانے جا رہے ہیں تو ہم مارکیٹ سے واپس آئیں گے۔ تو ہم بیسیکلی جو ینگسٹرز ہیں اس وقت وہ بہت شدید جو ہے وہ اس وقت تناؤ کا شکار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، ہم مزید جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے لاشیں نہیں اٹھا سکتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیارے جو ہے وہ دہشت گردی کی نظر ہوں، اس جنگ کی نظر ہوں جو ہم نے کبھی شروع ہی نہیں کی تھی، اس جنگ کی نظر ہوں جو کبھی ہماری تھی ہی نہیں۔ ہم صرف افغانستان کے شہریوں کو پناہ دے رہے تھے، ہم ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ ایک جو اسلامک ملک ہے اس حوالے سے، نیبر کنٹری ہے اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تعاون ہمیں اتنا مہنگا پڑے گا، پاکستان کو اتنا مہنگا پڑے گا کہ پاکستان کے اپنے شہری جو ہیں وہ لاشیں اٹھائیں گے، اور اس قدر لاشیں اٹھائیں گے کہ ان کی ایک پوری نسل جو ہے وہ اسی تباہ کاریوں میں جوان ہوگی، اور اس کو پھر بڑے ہو کر وہ ایک بھی کسی چیز پر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور وہ اتنا دباؤ ڈالیں گے حکومت پہ کہ آپ جو ہے وہ اس فیصلے سے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں نوجوان ہمارے تو افغانیوں کی واپسی کا بیسیکلی یہ چیزیں تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ویسے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی کہ افغانی جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کتنی تعداد میں گئے ہیں، لیکن آج جو میں نے بتایا ہے کہ وہ انڈیا کے ملوث ہونا اور وہاں سے دہشت گردی پھیلانا بلوچستان میں، اور بلوچستان کے نوجوانوں کو خراب کرنا، ان کی ذہن سازی پاکستان کے خلاف کرنا، پروپیگنڈا ان کے ذہنوں میں ڈالنا، یہ ریزن ہے کہ اب ہمارے نوجوان دیگر پاکستان کے چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین واپس جائیں تاکہ ہم کچھ بہتر کر سکیں آنے والے وقت میں، آنے والی ہماری اگلی نسل جو ہے وہ ڈیفرنٹ پاکستان دیکھے، اور دہشت گردی میں ان کو کوئی خوف نہ ہو کہ شاید ہم باہر جائیں گے، ہم اسکول جائیں گے، یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے مجھے فالو کرتے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔